بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ بیماری پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو، یعنی اس صورت میں کس طرح روح قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، پھر اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت متکبر یعنی گھمنڈ کے انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور برگندہ بال شخص آیا اور اس سے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان سے سرگوشی کی، میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی اور کہنے لگا بس مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس آ جاؤں اور اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کر لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب تو کبھی اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے کسی بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت احمد سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست یعنی ختم ہو گئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہواؤں کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدائے تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی جیرو یعنی جاندار کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی، بعض برقو زندہ بندوں کے، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر جی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی یقینی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامت یعنی 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو جان لے کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔
محترم ناظرین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ اتنی خوبصورتی کی مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو اپنی ہی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئی کہ ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر تھی، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہی، انگلیاں کاٹتی رہی، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح قبض کرنے آتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ ان کی گہری دوستی اور یارانہ تھا۔ یعنی جس طرح ہم انسان جب کبھی اپنے کسی دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں، اسی طرح اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے اور بتاتے تھے کہ میرا آنا اس طرح ہوا کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ یعقوب علیہ السلام ملک الموت کے سامنے فرمائش رکھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے لے جانے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے پہلے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست سے حامی بھر لی کہ جب کبھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یعنی بیچ میں بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی سخت یعنی طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے کہا نہیں نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے تو مجھے بتایا تک نہیں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاتا اور آپ کو نہ بتاتا۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطلع یعنی خبردار کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس کے بعد ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج اس کی باری ہے، اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے یعنی پڑوسی کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے تو تم بھی تیار ہو جاؤ کیونکہ کل تمہاری باری ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آئے اور کسی کی روح نکال لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والوں کو بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، آج میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج میری ماں چلی گئی یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ زندگی کے لمحے ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے لمحوں کی غنیمت جانو اور ضائع میں برباد نہ کرو۔ برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے اے دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس دوسرے شخص نے کہا جناب، تمہاری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے بالکل اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا، پھر تو فائدے میں رہے گا اور خسارے یعنی نقصان کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کے پگھلنے سے پہلے کچھ عمل نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب 3 علامتیں ظاہر ہونے لگیں یعنی تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں تنائی یعنی طاقت ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ ہاتھ تو ہے لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں۔ جب یہ علامت ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری موت کی سختی آسان فرمائے اور دین کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔